تو اس قرآن کے ذریعے اپنی زبان کو حرکت نہ دے، لیتا جلا بھی کہ تو اس میں جلدی کرے، ان علینا بے شک ہمارے ہی ذمے ہے، جمع اس کا جمع کرنا، وقرآن اور اس کا پڑھانا، فیضا قرأنا ہو پس جب ہم اسے پڑھائیں تو فتبع تو پیچھے پیچھے چل، قرآن اس قرآن کے، ثم ان علینا پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ہے، بیانہ اس کی وضاحت۔ اس کی وضاحت، اچھا جی آگے چلتے ہیں جی۔ اب یہ جو 4 آیات ہیں یہ درمیان میں آ گئیں، جو ہمیں بھی ہے کہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے اور سنت رسول کو بھی ماننا ہے، اور پھر قرآن کو بھی اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہم اس کو سمجھ پائیں اور جلدی جلدی میں نہ پڑھیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا آہستہ آہستہ۔ اس کی اگر صرف قرآن کے ساتھ وضاحت کریں گے تو ورتل القرآن ترتیلا، ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، یہ آ گیا جی دن میں۔ جی اب ہم چلتے ہیں آگے کہ ابھی ہم نے نیچے ذرا کریں گے، میں اس کے ساتھ ملا لوں اب آیات جو تھی جی۔ جی کر دیے سر۔ ہاں جی، وہاں تھا نا کَوَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، خواہ وہ انسان معذرتیں ہی کیوں نہ پیش کرے گا، تو پھر یہ پچھلا ترجمہ تھا آخرت کا۔ اب یہاں دوبارہ آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھی تم کیا کرتے ہو، دنیا کے اندر موجود ہو، آخرت آنے والی ہے، تو یہاں لفظ آ گیا کلا، ہرگز نہیں کا مطلب ہے جو تم سمجھتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، تھوڑے سے الفاظ مشکل ہوں گے، ان کی طرف توجہ دینی ہے۔ اب تاجل بھی تھا اوپر، اسی نسبت سے یہاں عاجلہ بھی آیا تو ہوا تھا نا جلدی، تو عاجلہ، عاجلہ کا مطلب ہے جلدی کرنے والا یا جلدی حاصل ہونے والا، جلدی حاصل ہونے والا۔ حاصل ہونے والا جی، تو یہاں ہوگا عاجلہ، تو تم کیا کرتے ہو، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تحبون العاجلہ، تم جلدی حاصل کرنے سے کو پسند کرتے ہو یا سے محبت کرتے ہو، کیا ترجمہ کرنا ہے؟ پسند محبت کرتے۔ کرتے تحبون ہے، میں صرف وہ تو کوئی بتا رہا ہوں، پسند کرتے ہو یا محبت کرتے ہو؟ جی ٹھیک ہے سر، محبت کرتے ہو کر لیتے ہیں تو یہ محبت کرتے ہو۔ یہ عاجلہ کون ہے؟ یہ عاجلہ دنیا ہے، آخرہ کا الٹ ہے۔ آخرہ کا مطلب ہے جو بعد میں آنے والی ہو جی، اور جی عاجلہ کا مطلب ہے جو جلدی جلدی آنے والی ہو، تم اس کو پسند کرتے ہو۔ وہ کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی فوائد ہیں، انسان کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی، میں نے ابھی اللہ سے مانگا ابھی مجھے مل جائے جی، یا جی جتنے بھی فوائد میرے ہیں وہ اس دنیا کے اندر مجھے مل جائیں، خوشحالی بھی مل جائے، مال اولاد سب کچھ یہ بھی مجھے یہاں ہی مل جائے، اور بے شک وہ مومن ہو یا کافر ہو، تو اللہ تعالیٰ سب کو بتا رہا ہے کہ کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم جلدی حاصل ہونے والی، بریکٹ میں دنیا سے محبت کرتے ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ جی ترجمہ سمجھنے کے لیے؟ جی ٹھیک ہے سر۔ جلدی حاصل ہونے والی عاجلہ کا ترجمہ ہو گیا، اور بریکٹ میں ہم نے کر لیا دنیا کو، تحبونا تم محبت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور بعد میں آنے والی کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اب کیا ہوگا، بعد میں آنے والی اگر کریں گے تو زیادہ عاجلہ کا الٹ ہو جائے گا آخرہ، جی اور بعد میں آنے والی وہاں کر لیں آخرت، بعد میں آنے والی کو وَتَذَرُونَ تم چھوڑ دیتے ہو،
حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ انسان اس دنیا کی زندگی جس کو اللہ نے عاجلہ کہا ہے، اس کو اپنا پریفرنس نہ دے. پریفرنس کس کو دے کہ آخرت کے مجھے اس کے بدلے میں ملے گا تو میں ہر وہ کام کروں، خواہ وہ دیر سے ہی مجھے ملے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور مجھے آخرت میں اس کا پھل ملے. تو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم آخرت، تم بعد میں آنے والی کو تذرون چھوڑ دیتے ہو. چھوڑ دیتے ہو. اب آگے جناب آ رہے ہیں دو الفاظ بہت ہی عام ہیں، وقت کافی لگ جانا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. بڑی خوبصورت آیات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ میں سے ڈاکٹر ذوالفقار بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی تھے پہلی شفٹ میں، لیکن ابھی نہیں ہے. ابھی نہیں ہے. اچھا، جی. اب یہ کچھ دو آپ میں سے کوئی پڑھے آیت وجوہ یومئذ. وجوہ یومئذ نادرہ. اچھا آپ نے تو پڑھ لیا. اب جی میں کہوں گا اپنے ڈاکٹر سرشاد بھائی سے وہ پڑھیں. سرشار بھائی مائک آن کیجیے. وجوہ یومئذ ناظرہ اچھا آگے پڑھیں. الی ربها ناظرہ. اب آپ نے دیکھیں، میں بتانا یہ کیا چاہ رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں، آپ نے دعاد کو زواد پڑھا ہے ناظرہ، اور ہاں جی وہی آپ کا تلفظ جو ہے وہ زوئے کے اوپر بھی ہے ناظرہ، ایسے ہی ہے. جی 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 بالکل غلط ہے. ہاں تو یہ ذہن ناظرہ میں رکھ لیجئے گا کہ اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. وجوہ وجہ کی جمع ہے. وجہ کی جمع وجوہ مؤنث ہوگا یا مذکر ہوگا؟ مؤنث. مؤنث. یہ ہمارے صہیب ہیں. صہیب بیٹا آپ بتائیے گا. جی سر، وجوہ جو ہے یہ ہمارا مائنس ہوگا، کیوں مؤنث ہوگا؟ کیونکہ ان کے اوپر اس کے دو پیش آئی تھنک سو، اس لیے مائنس ہوگا. نہیں بیٹا ایسا نہیں نا، یہی تو میں بار بار آپ کا نام لیا خاص طور پر. تو اب میں جس کو پتا ہے اسی سے ہی پوچھ لوں گا، تو ان کو تو پتا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. تو ڈاکٹر سرشاد صاحب آپ بتائیے وجوہ جو ہے یہ کیوں مؤنث ہوگا؟ یہ جمع مکسر ہے نا، وجہ کی جمع جی ہے وہ. بالکل. یہ بیٹا یاد رکھیں، آپ کو لیے بھی اور باقی ساتھی بھی، وجوہ مؤنث ہے. وجہ بے شک، وجہ بھی ویسے وجہ مذکر ہے اس لیے کہ وہ دو نہیں ہے، لیکن وجوہ جو آ جائے گا یہ جمع مکسر ہوگی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ تو تھا واو جیم اے، ایسا ہے. بالکل اب ایسے ہی. درمیان میں واو آ گیا تو اس نے اس کو توڑ دیا، تو لہذا یہ مؤنث ہو گیا. اس وجہ سے نادرہ. اب نادرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور ناظرہ کا مطلب کیا ہے. اس لیے کہ آج آپ کو ایک فرق کرنا ہے. وہ کیا کہ اگر آپ ناظرہ کرتے ہیں اپنی نیت سے، تو آپ زواد پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری زبان کے اندر زواد پڑھا جاتا ہے، عربی زبان کے اندر یہ دعاد پڑھا جاتا ہے. لیکن جو زواد ہے وہی زوئے کا بھی پڑھ رہے ہیں. تو نادرہ کا مطلب میں بتانے لگا ہوں. نادرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا مظہر، یعنی کہ اس کا چہرہ، اس کا دیکھنا، اس کا منظر، وہ حشاش بشاش ہو، تر و تازہ ہو، اس کی رنگت کے اندر خوبصورتی ہو، وہ شگفتہ ہو، وہ تازہ ہو. کیوں جی؟ جی سب پریشان ہو گئے ہیں آپ. جی جی. چلو ایک دے لے کے دیں.
مطلب کسی کی بھی چیز کا تر و تازہ اور خوبصورت ہونا، یہ کر لیتے ہیں، تر و تازہ اور خوبصورت۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ اور خوبصورت ہوں گے۔ اب کیوں خوبصورت ہوں گے؟ اس کے اندر بڑی بڑی چیز ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اندرونی چیز ہے نا، کبھی انسان کے اندر جو اس کی نفسیات ہوتی ہے، وہ خوشی اظہار وہ اپنے چہرے پر آتا ہے یا نہیں آتا؟ جی، شخصیت کا مظہر وہ چہرہ ہے جی، بلکہ اللہ کی ذات کے لیے تو لفظی وجہ آیا ہے ذات کے لیے، کیوں جی اپنے کیسر بھائی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے سر، جی تو یہاں فتم بھی وجہ ہے کہ اللہ۔ جی ٹھیک ہے، تو یہاں بھی آ گیا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے، کیا ہم نے ترجمہ کیا؟ تر و تازہ اور خوبصورت ہوں گے۔ ہم باقی سارے کے سارے صفتیں اس کے اندر، یہ بہت وسیع لفظ ہے ناظرہ، الی ربها ناظرہ، ہائے 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 ہائے۔ اب ربی ہا میں بتا رہا ہوں، ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وجوہ کی طرف، وجوہ مؤنث ہے اس لیے ربی ہا آیا ہے۔ اپنے رب کی طرف ناظرہ، دیکھنے والے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اس کو ہم ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں، آج ہم نے تھوڑا سا وقت دینا ہے اس پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں حدیث پڑھ رہا تھا آپ کے لیے، جب ریفرنس آیا تو بخاری شریف کے اندر 7437، کیا نمبر ہے جی؟ 7437، لمبی حدیث ہے، اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ میں پڑھنے لگا ہوں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان الناس قالوا، کو بے شک لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ هل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا، تدارون هل تدارون فی القمر لیلۃ البدر، تدارون کا مطلب ہے تکلیف ہونا، ضرر پہنچنا، کیا تمہیں لیلۃ البدر یعنی کہ 14ویں رات کی جو بدر ہے اس کے چاند کو دیکھنے کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہوتی ہے جی؟ نہیں۔ تو قالو لا یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک اور پوچھا، سوال کیا، قالا هل تدارون فی الشمس لیس دونها سحاب، کہ جب آسمان پر کوئی بادل نہ ہوں یا سورج کے سامنے کوئی بادل نہ ہوں تو کیا اس سورج کو دیکھنے کے اندر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بتائیے۔ نہیں ہوتی۔ تو قالوا لا یا رسول اللہ، تو اب آتا ہے وہاں، قالا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، کہ بے شک تم اس اللہ کو اس طرح ہی دیکھو گے۔ کیوں جی؟ یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، نظر سے نکلا ہے ناظرہ، اور اس خوشی کی وجہ سے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ اور خوبصورت ہوں گے۔ پیچھے جو سکون اور جو محبت اور جو خوشی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ کے آتی ہوگی کہ بھی ہم ہر دم اللہ کے سامنے ناک رگڑتے رہے اور ہر دم یہ چاہتے رہے کہ یا اللہ تو ہمیں دکھائی دے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا. ٹھیک ہے جی. جی سر. مجھے ایک اور چیز آپ کو بھی بتانی ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 181 ہے. جی اذا دخل اہل الجنت الجنت، جی کہ جب، آپ کو پتا ہے کہ اذا کے ساتھ داخلہ آ جائے تو یہ مضارع کے معنی دیتا ہے. جی جب اہل جنت جنت کے اندر داخل ہوں گے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے کہے گا. اب حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، کیا کہے گا؟ تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو کہ میں اس کے اندر اضافہ کر دوں، جی اور تمہیں دے دوں. یہ مختلف اسباب سے آئی ہے، لیکن میں ایک حدیث آپ کے لیے یہاں کی ہے کہ تم کیا اس سے زیادہ چاہتے ہو جو میں نے تمہیں دیا؟ تو فیقولون الم تبید وجوہنا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تو نے ہمارے چہروں کو چمکدار نہیں بنا دیا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ آگے کا وَتُنْجِنَا مِنَ النَّارِ، اور تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دلا دی. اس کے بعد ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو قالا، تو اللہ سبحانہ و تعالی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكْشِفُ الْحِجَابُ، وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا حجاب، اپنا پردہ وہ ہٹا دے گا. آگے کیا ہوگا؟ فما اوتوا شیئا احب الیہم من نظر الی ربہم عز وجل، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ کی طرف دیکھنے سے زیادہ کوئی چیز بھی محبوب نہیں رہے گی اس وقت. اور ثم تلا ہذہ الآیہ، پھر انہوں نے یہ آیت کی تلاوت کی جو کہ سورہ یونس کی ہے، آیت نمبر 26 ہے. کیا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے خوبصورت نیکیاں کی، بڑی خوبصورت نیکیاں کی، نیکیوں کا حق ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں خوبصورت بدلہ بھی دے گا اور زیادہ بھی دے گا. اور وہ جو زیادہ ہے وہ ہے جی الی ربہا ناظرہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ سن لیا آپ نے؟ جی جی سر. اب یہ ہے جناب جس کے لیے جنت بھی پیچھے رہ جائے گی، جہنم سے بچنا بھی پیچھے رہ جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش یہ ہر ایک کے اندر ہے. اب میں آتا ہوں اس طرف. آپ نے ناظرہ اور ناظرہ پڑھا، وہ الفاظ دونوں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر پہلا جو ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، تو اس کا تو بدلے گا کہ اس دن کچھ چہرے دیکھ رہے ہوں، دیکھنے والے ہوں گے. یہ ترجمہ ہے کیوں جی پہلے کا، جی جی جو کہ غلط ہے. وہاں ہے وجوہ یومئذ، آگے کیا ہے جی؟ ناظرہ. ناظرہ، دعاد. اور مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ عربی زبان کا دوسرا نام لغت الدعاد ہے. عربی زبان کا دوسرا نام کیا ہے؟ لغت الضاد. تو دعاد کو ہی ہم زواد پڑھتے ہیں. تو اس کی جی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا زواد کو بھی، لیکن کوشش ضرور کریں کہ جیسے عرب مکہ والے پڑھتے تھے قریش، ان کی جو قرأت ہے یا ان کا جو مخرج ہے اس پر ہم آ جائیں. تو اب میرے جی. ساتھ پڑھیں جی. کلا، ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. بل تحبون العاجلہ،
تم جلدی حاصل ہونے والی دنیا کو پسند کرتے بلکہ ہو تم جلدی حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم دیر سے آنے والی آخرت کو چھوڑتے ہو۔ اور تم بعد میں آنے والی آخرت کہہ لیں، بے شک آپ چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ اور خوبصورت ہوں گے۔ ہاں اس دن کچھ چہرے تر و تازہ اور خوبصورت ہوں گے۔ باقی جو معنی میں کیا ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے، دونوں ترجمے ہوئے ہیں، دیکھنے والے ہوں گے۔ چلیں جی، وقت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن جتنا بھی ہے کر دیں۔ جی، لا تحرک بہ لسانک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل بہ، تاکہ آپ اس قرآن کو تعجل بہ، تاکہ آپ اس قرآن کو جلدی سے یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا جمع کرنا، وقرآنہ، اور اس کا پڑھنا اور پڑھانا۔ فَإِذَا قرأناہ فاتبع، قرأناہ فاتبع قرآنہ، تو جب اس قرآن کو ہم نے پڑھا یا ہم پڑھیں تو تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر۔